موسیٰ علیہ السلام اور منوچہر کا دور۔ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب۔ یعقوب علیہ السلام کی جائے پیدائش، اولاد اور ان کی تعداد وغیرہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لاوی بن یعقوب نے نابتہ بنت یشخر سے نکاح کیا، اس سے ارشون بن لاوی، مرزی بن لاوی اور قاحت بن لاوی پیدا ہوئے۔ اس نے شمت بنت بتادید سے نکاح کیا تو اس سے قارون بصیر، عمران بصیر اور یعیر پیدا ہوئے۔ عمران بصیر بن یعیر پیدا ہوئے۔ عمران نے شمویل بنت یدکیہ سے نکاح کیا تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری روایت، ابن اسحاق کے علاوہ دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ 83 سال کی عمر میں لاوی پیدا ہوا۔ لاوی کی عمر جب 46 سال ہوئی تو قاحت پیدا ہوا۔ پھر قاحت سے یسیر سے عمران پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ پھر عمران سے موسیٰ پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام یوخابز تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا دوسرا نام باختہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام صفورہ تھا جو کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جرشون اور الغیہ نامی جگہ پر پیدا ہوئے، وہاں سے مدین چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 41 سال تھی۔ آپ دین ابراہیم کی طرف بلاتے تھے۔ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ اس وقت مصر کے فرعون کا نام قاموس بن مصب تھا اور اس کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو قاموس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی ولید بن مصب بادشاہ تھا جو اس سے بڑا سرکش اور کافر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس جائے۔ تیسری روایت، کہا جاتا ہے کہ ولید نے اپنے بھائی قاموس کے بعد ان کی بیوی آسیہ سے نکاح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کی کل عمر 130 سال تھی اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ پھر موسیٰ نبوت ملنے کے بعد اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر آ گئے اور سمندر پار کرنے کے بعد وادی طیہ میں ٹھہرے اور بنی اسرائیل وہاں 40 سال تک ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس یوشع بن نون آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال تھی اور آپ کا انتقال وادی طیہ میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کس زمانے میں تشریف لائے؟ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد فرعون کے بادشاہ ریان بن ولید کی بادشاہت ختم ہو گئی تو امالیکہ مصر کے بادشاہ بنتے رہے۔ بنی اسرائیل وہاں پھیل گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہیں مرمر کے ایک صندوق میں ڈال کر پانی کی گہرائی میں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں کی رعایا بن کر رہے اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ اس فرعون کا دور آ گیا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اس فرعون سے بڑا سرکش نافرمان اور بڑی عمر والا کوئی نہیں گزرا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصب تھا۔ یہ سب سے زیادہ سخت مزاج، سخت دل اور بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ برا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو سزائیں دیتا، انہیں اپنے خادم بناتا اور انہیں مختلف کام کرواتا، بعض سے کھیتی باڑی کرواتا، بعض سے مکانات تعمیر کرواتا وغیرہ وغیرہ، اور جو یہ کام نہ کرتا اسے جزیہ وصول کرتا اور عذاب دیتا، جس کی طرف اللہ نے عذاب سوء العذاب یعنی سخت عذاب کا لفظ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ دین حق پر برقرار رہے اور انہی لوگوں کی ایک عورت آسیہ سے اس نے نکاح کیا۔ یہ چند نیک سیرت عورتوں میں سے تھی۔ ولید نے اسرائیل کو سخت عذابات میں مبتلا کیے رکھا اور جب اللہ نے انہیں عذاب دلانے کا فیصلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے تو انہیں نبی بنا کر بھیجا۔
مصری نجومیوں کی پیش گوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو فرعون کے نجومی آئے اور کہا کہ ہمارے علم کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دور حکومت میں پیدا ہوگا، وہ آپ سے آپ کی بادشاہت چھین لے گا اور آپ پر غالب آ جائے گا، اور وہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گا اور آپ کے دین کو بدل دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر ڈالو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ اس نے ملک کی تمام دائیوں ولادت کرنے والی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں جس بھی لڑکے کی پیدائش ہو اسے قتل کر دو۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور حاملہ عورتوں کو بھی تکلیف دیتی، یہاں تک کہ وہ عورتیں اپنا حمل گرا دیتی۔ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ مخت کافی سرکنڈوں کو چیر کر اور جمع کر کے انہیں ملایا جائے، یہاں تک کہ اسے دادار سطح بن جائے، اور پھر حاملہ عورتوں کو لا کر ان کا بچہ یہاں گروایا جائے تاکہ بچہ گرتے ہی مر جائے۔ اس طرح بہت سی عورتوں کے بچوں کو قتل کیا، اور قتل کی تعداد بہت بڑھ گئی تو فرعون سے کہا گیا کہ آپ سارے بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نسل کو مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے خادم اور غلام ہیں۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے گئے۔ فرعون کا خواب۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی جس نے مصر کے گھروں کو گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا، اور بنی اسرائیل بچ گئے۔ مصر کے تمام گھر تباہ ہو گئے، اور اس نے کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو بلا کر خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا بیت المقدس سے آنے والے بنی اسرائیلوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ جب بھی کسی بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ قبطیوں سے کہا اپنے غلاموں یعنی بنی اسرائیلوں کا خیال رکھو جو شہر سے باہر کام کرتے ہیں، انہیں شہر میں واپس لے آؤ اور ان سے اپنے کام لے لو۔ چنانچہ اس طرح اس نے بنی اسرائیلوں کے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تحقیق فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی فرقے بنا رکھے تھے، یعنی مختلف کاموں کے اعتبار سے مختلف جماعتیں بنا رکھی تھی، اور ان فرقوں میں سے ایک جماعت کو اتنا کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا۔ سرداروں کے کہنے پر قتل کے حکم میں ترمیم۔ چنانچہ اس نے پیدا ہونے والے بچے قتل کرنا شروع کیے، لہذا کوئی بچہ بڑا نہ ہوتا اور بڑی عمر کے لوگ فوت ہونے لگے۔ یہ معاملہ دیکھ کر سردار فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر یہ معاملہ جاری رہا تو پھر کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ہماری ہی اولاد کو کام کرنا ہوگا۔ اے کاش آپ ان کی اولاد کو برقرار رکھنے دیں۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا اس سال ہارون پیدا ہوئے اور اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی حفاظت۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اسے دودھ پلائیے، اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کرنا۔ ہم اسے پھر تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا اور بڑائی کو بلوا کر لکڑی کا تابوت بنوایا اور صندوق کے اندر چابی ڈال کر اسے تالا لگایا اور پھر اسے دریا میں ڈال دیا، اور موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے فرمایا تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ چنانچہ وہ موسیٰ کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی، اور فرعون کی قوم کو اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ موجیں آئی اور تابوت کو اوپر نیچے کرتے اور صندوق چلتا رہا، یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والی پانی میں پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا۔ آسیہ کی باندیاں وہاں نہانے کے لیے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں تابوت دیکھا تو اسے اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس لے گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا،
جب آسیہ نے اسے کھولا تو دیکھا وہ موسیٰ تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کے دل میں شفقت پیدا ہوئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بچہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ مسلسل ذبح نہ کرنے پر اصرار کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل تو نہیں کہ جس کے ذریعے ہماری حکومت تباہ ہوگی۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ ہے کہ غرض فرعون والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار یہی موسیٰ ان کا دشمن اور ان کے غم و اندوہ کا سبب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کون کرے؟ اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ عورتوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح موسیٰ ان کا دودھ پی لے، لیکن انہیں فرعون کے ہاں ملازمت مل جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور اس کی خیر خواہ بھی ہوں؟ انہوں نے موسیٰ کی بہن کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے؟ بتا کہ اس کے گھر والے کون ہیں؟ بچی نے جواب دیا کہ میں ایسے نہیں جانتی، میری مراد یہ تھی کہ وہ گھر اس بادشاہ کا خیر خواہ ہے۔ خیر وہ موسیٰ کی والدہ کو لے کر آئی۔ جب موسیٰ کی والدہ آئی اور اپنا پستان اس کے منہ میں لگایا تو زبان سے یہ جملہ نکلنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے چاہا اسے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ موسیٰ کا نام موسیٰ اس لیے رکھا گیا کہ قبطیوں نے انہیں پانی کے درمیان پایا تھا، اور قبطی زبان میں پانی کو مو کہتے ہیں اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملکہ آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بچہ کھیلنے کودنے والا ہو گیا تو ایک روز حضرت آسیہ اس بچے کو کھلا رہی تھی کہ فرعون اس وقت آن پہنچا۔ آسیہ نے فرمایا، اے لو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، لیکن اس نے اس کا انکار کیا۔ فرعون کی داڑھی پکڑنا۔ جب فرعون نے موسیٰ کو پکڑا تو اس نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر نوچا۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون نے کہا کہ ذبح کرنے والوں کو بلواؤ، یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ آسیہ نے فرمایا، اسے قتل مت کرو، یہ ناسمجھ بچہ ہے، اس نے ناسمجھی میں ایسا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مصر میں مجھ سے زیادہ زیورات پہننے والی عورت کوئی نہیں۔ میں اس کے سامنے ایک یاقوت کا ہیرا رکھ دیتی ہوں اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دیتی ہوں۔ اگر اس نے یاقوت کو پکڑ لیا تو سمجھدار ہے اور اسے قتل کر دیا جائے گا، پھر اگر اس نے انگارے کو اٹھا لیا تو یہ بے سمجھ ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ دونوں رکھے گئے۔ جبرائیل نے آ کر آپ کے ہاتھ کا رخ انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اسی بارے میں آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ مکہ لگنے سے قبطی کا مر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اس کی سواریوں پر سوار ہوتے رہے اور وہی اعلیٰ لباس پہنتے جو فرعون اور اس کے گھر والے پہنتے، اور آپ موسیٰ بن فرعون کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ فرعون کسی سواری پر سوار ہو کر کہیں سے واپس اپنے شہر آیا۔ موسیٰ بھی ساتھ گئے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ جب موسیٰ آئے تو پتہ چلا فرعون جا چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے اور شہر میں عین دوپہر کے وقت داخل ہوئے۔ اس وقت بازار بند تھے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے۔ پس پایا دو آدمیوں کو جو وہاں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کے گروہ کا تھا یعنی بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا دشمن قوم کا تھا یعنی قبطی تھا۔ آپ کی قوم والے شخص نے دشمن کے خلاف مدد مانگی۔ آپ نے جواب میں دشمن کے آدمی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک شیطان واضح گمراہ ہے، اور فرمایا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے بخش دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے، اس لیے میں کبھی آئندہ مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا شہر میں واپس آنا۔ غرض اگلی صبح ڈرتے ڈرتے اور حالات کی ٹوہ لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے گزشتہ کل موسیٰ سے مدد مانگی تھی آج پھر موسیٰ کو پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو سری بیرا ہے۔ پھر موسیٰ
علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ اس کے ساتھ پھر وہی برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اسرائیلی نے خوف سے کہا کہ میری سخت کلامی کی وجہ سے موسیٰ مجھے مار ہی نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس نے کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا انجام کا خیال کیے بغیر مار دھاڑ کرتا پھرے تو صلح صفائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا؟ موسیٰ نے اسے چھوڑ دیا اور قبطی چلا گیا۔ فرعون کا موسیٰ کو طلب کرنا، لیکن اس نے جا کر راز فاش کر دیا تو فرعون نے موسیٰ کو طلب کیا اور کہا کہ اسے پکڑو، یہی دشمن ہے۔ اور جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان سے کہا کہ اسے تنگ راستوں سے پکڑنا، اس لیے کہ موسیٰ ابھی کم عمر ہے، اسے راستے معلوم نہیں۔ لیکن اسرائیلی نے یہ خبر موسیٰ کے ایک آدمی تک پہنچا دی اور کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ تمام دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ غرض موسیٰ اسے دیکھتے اور ڈرتے بھاگتے وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ نکلے اور یہ دعا کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مدین کو جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تنگ راستوں میں داخل ہوئے تو ایک فرشتہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اسے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کے آگے جھک گئے۔ فرشتے نے کہا آپ میرے آگے نہ جھکے بلکہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے، اس نے مدین کا راستہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین جاتے ہوئے فرمایا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ مدین پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کن کن امتحانات سے گزرے؟ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی آیت جس میں موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ امتحانات کیا تھے۔ انہوں نے جواب دیا یہ واقعہ تمہیں اگلے روز سناؤں گا کیونکہ یہ لمبا قصہ ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ پہلا امتحان، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز فرعون اور اس کے مصاحبین کا وعدہ ذکر کر رہے تھے جو اللہ نے ابراہیم سے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کروں گا۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل والے ایسے شخص کی تلاش میں تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یوسف بن یعقوب ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں۔ فرعون نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون شخص ہے؟ فرعون نے قبطیوں سے مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو قتل کر دیں۔ اس طرح بہت سے بنی اسرائیل ذبح کیے گئے۔ جب بڑی عمر والے بنی اسرائیلی فوت ہونے لگے اور بچے قتل ہو رہے تھے تو قبطیوں نے کہا کہ اس طرح سارے بنی اسرائیل مار جائیں گے، پھر ہمارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے اور وہ خدمات ہمیں سر انجام دینی ہوں گی جو بنی اسرائیل دیتے تھے۔ لیکن 1 سال تک ان کا کوئی بچہ قتل نہ کیا جائے تاکہ بڑے مرنے کے بعد ان کی جگہ پر چھوٹے آ جائیں، اور صرف 1 سال تک قتل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ بھی نہیں ہو، اور یہ لوگ تمہاری کثرت سے ڈریں گے، جنہیں تم قتل کرو گے ان کا بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ چنانچہ اسی پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، اور اگلے سال جب بچے قتل ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سے ان کی والدہ شدید غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئی۔ اور اے جبیر یہی امتحانات ہیں۔ پھر اللہ نے ان پر الہام کیا کہ اے موسیٰ کی والدہ تو خوف اور غم نہ کھا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تو اسے ایک تابوت میں ڈال کر ایک سمندر میں پھینک دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے ایسا ہی کیا۔ سمندر میں جانے کے بعد تابوت آگے چلتا رہا یہاں تک کہ جب یہ تابوت ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو شیطان نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کا کیا کیا ہے؟ اگر تو اسے ذبح کر کے دفن کر دیتی تو اس سے بہتر تھا کہ تو اسے سمندر کی مچھلیوں اور جانوروں کے حوالے کرتی۔ یہ تابوت چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے باغوں کے کنارے دریات کے حصے میں پہنچ گیا۔ کچھ عورتوں نے اسے دیکھا اور اسے کھولنے کا ارادہ کیا۔ بعض عورتوں نے کہا کہ اس میں خزانہ ہے، اگر ہم نے اسے کھولا تو فرعون کی بیوی اس کی تصدیق نہیں کرے گی، اس لیے وہ اسی حال میں فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے کر گئی۔ جب آسیہ نے اسے کھولا تو اس میں بچہ تھا، اس کے دل میں بچے کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی بچے کی نہیں تھی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اور جب ذبح کرنے والوں نے موسیٰ کے بارے میں فرعون کا حکم سنا تو تلواریں لے کر آپ کی طرف بڑھے تاکہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے۔ اے جبیر یہی امتحانات ہیں۔ آسیہ نے ذبح کرنے والوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اس ایک لڑکے کی وجہ سے اسرائیلی کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور فرمایا اور فرعون نے کہا کہ مجھے یہ ہبہ کے طور پر دے، اگر تو دے گا تو بڑا عمدہ کام ہوگا۔ دوسرا امتحان،
फिरौन हज़रत आसिया के पास आया। हज़रत आसिया ने फरमाया, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न कर। फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। अगर फिरौन भी उन्हें अपनी आंखों की ठंडक कह लेता और मूसा पर ईमान ले आता और उसे हिदायत भी मिल जाती जिस तरह उसकी बीवी को मिल गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे महरूम रखा। फिर हज़रत आसिया ने मुख्तलिफ औरतों को बुलवाया कि वो मूसा को दूध पिलाएं। जब भी औरत मूसा को दूध पिलाना चाहती, मूसा उसके पिस्तान कबूल न करते। यहाँ तक कि आसिया को खदशा हुआ कि मूसा को दूध न पिलाने की वजह से कहीं वो इंतकाल न कर जाएं। वो गमगीन हो गई। फिर हुक्म दिया कि उसे बाजार ले जाया जाए और लोगों के सामने लाया जाए, शायद कोई औरत ऐसी मिल जाए जिसका दूध पीना बच्चा कबूल करे। वहाँ भी किसी औरत को दूध नहीं पिया। उधर मूसा की वालिदा ने उनकी बहन अपनी बेटी से कहा, मूसा के संदूक के पीछे जाओ और देखो कि मूसा का अंजाम क्या होता है। जब वो जिंदा है, वो जिंदा है या फौत हो चुका है? क्या उसे समंदर की मछलियां और जानवर तो नहीं खा गए? वो अल्लाह की तरफ से किया हुआ हिफाजत का वादा भूल गई। उनकी बहन ताबूत के पीछे ऐसे चली कि किब्तियों को एहसास भी न हुआ कि उसका पीछा कर रही थी। जब मूसा को दूध पिलाने वाली औरतें थक गईं तो उनकी बहन ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे घराने का पता न बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करे और वो इसके खैर ख्वाह भी हूँ। ये सुनकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि इसके लिए खैर ख्वाह होंगे? क्या तू इस बच्चे को जानती है? यहाँ तक कि उन्हें मूसा के बारे में शक होने लगा। ऐ जुबैर, यही इम्तिहानात थे। मूसा की बहन ने जवाब दिया कि मेरी मुराद यह है कि वो बादशाह के खैर ख्वाह हैं, इसलिए वो उसके लिए खैर ख्वाही, शफकत और रगबत का मामला रखते हैं और अपने फ़ायदे की उम्मीद भी रखते हैं। ये सुनकर उन्हें छोड़ दिया गया और वो वालिदा के पास आई और उन्हें वहाँ ले गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दूध पिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खूब सैर होकर दूध पिया, यहाँ तक कि दोनों पहलू भर गए। तीसरी आजमाइश। ये मंजर देखकर खुशखबरी देने वाली औरतें आसिया को खुशखबरी देने लगी कि आपके बेटे को दूध पिलाने वाली औरत मिल गई है। आसिया ने उन्हें अपने पास बुला भेजा। जब वो अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर हाजिर हो गई तो आसिया ने कहा, आप मेरे पास ठहरा करें, बच्चे को दूध पिलाया करें। मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आज तक मुझे किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जवाब दिया कि मैं इस बच्चे को के लिए अपना घर और अपनी दूसरी औलाद नहीं छोड़ सकती। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह का वादा याद आया तो उनको यकीन हो गया कि अल्लाह ताला उनके वादे को ज़रूर पूरा करेगा। चुनांचे वो उसी रोज़ अपने बेटे को लेकर घर चली गई और उनकी अच्छी तरह परवरिश की और अल्लाह ने किब्तियों के शर से मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो आसिया ने मूसा की वालिदा से कहा कि मैं मूसा को देखना चाहती हूँ। चुनांचे उन्होंने वादा कर लिया कि एक रोज़ उनके पास ले आएंगी और उन्हें दिखाएंगी। चुनांचे उन्होंने अपनी सहेलियों और दाइयों से कहा, तुम मेरे बच्चे का इस्तकबाल करना ताकि मेरे बच्चे की इज्जत और करामत जाहिर हो और मैं तुमको इस अमल के बराबर इनाम दूंगी। चुनांचे मूसा के घर से निकलने से लेकर आसिया तक पहुंचने तक उनका इस्तकबाल तहाइफ व अकराम से किया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो आसिया ने उन्हें लिया, उनके हुस्न को बहुत पसंद फरमाया कि उसे फिरौन के पास ले जाओ ताकि वो उसे उठाए और उसका इकराम करे। जो औरतें फिरौन के पास ले गई उनकी गोद में डाल दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी को खींचा। ये मंजर देखकर फिरौन ने कहा कि ए अल्लाह के दुश्मनों में से एक दुश्मन है, तुझे याद है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम से क्या वादा किया था? फिर सब ज़बह करने वालों को हुक्म दिया कि इसे ज़बह कर दो। ऐ जुबैर, ये इम्तिहानात हैं। चौथी आजमाइश। फिरौन की बीवी भागती हुई आई और कहा कि ये बच्चा आपने मुझे दिया है, आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? फिरौन ने कहा, क्या तुम देखती नहीं कि ये बच्चा मुझे पिछाड़ कर गालिब आना चाहता है? आसिया ने कहा, किसी मामले के जरिए इसका इम्तिहान लिया जाए कि ये समझदार है या बेसमझ। 2 अंगारे और 2 हीरे मंगवाए और उन्हें मूसा के करीब रखा जाए। अगर ये हीरों की तरफ जाए और अंगारों से बचे तो समझदार, और अगर अंगारों की तरफ जाए तो ये बेसमझ। चुनांचे ऐसा ही किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारे उठा लिए। उन्होंने जल्दी से उसका हाथ खींच लिया ताकि कहीं जल न जाए। आसिया ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ अंगारों की तरफ फेर दिए। हालांकि मूसा खुद हीरों की तरफ जाना चाहते थे। अल्लाह अपना हर काम कर गुजरता है। जब मूसा बड़े हुए तो देखा बनी इसराइल में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो किब्तियों के जुल्म से महफूज हो। किब्ती उनके साथ जुल्म व मजाक करते थे। एक रोज़ वो शहर के किनारे पर चल रहे थे कि देखा 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक इसराइली है और एक किब्ती। इसराइल ने फिरौनी किब्ती के खिलाफ मदद मांगी तो मूसा को शदीद गुस्सा आया। मदद तलब करने वाले को मूसा का मकाम मालूम था, लेकिन आपकी वालिदा के सिवा और कोई शख्स आपकी हकीकत को न जानता था। सब यही समझते थे, सब यही जानते थे कि आप फिरौन के बेटे हैं। एक रोज़ अल्लाह ताला ने मूसा को हकीकत बतला दी जो दूसरों को मालूम न थी, तो मूसा ने उससे गुस्से में आकर एक मुक्का मारा तो वह हलाक हो गया। इस कत्ल को इसराइली और खुदा के सिवा किसी ने नहीं देखा।
جب آدمی قتل ہوا تو موسیٰ نے فرمایا یہ تو شیطانی فعل ہو گیا، بے شک شیطان واضح گمراہ ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ مجھے بخش دیں، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ فرعون کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ ایک قبطی قتل ہو گیا ہے، آپ اسے بدلہ دلوائیں اور اسے ہرگز مہلت نہ دیں۔ فرعون نے کہا قاتل کو تلاش کر کے لاؤ اور گواہ بھی ساتھ لاؤ، کیونکہ گواہوں کے بغیر سزا دینا جائز نہ تھا۔ وہ قاتل اور گواہوں کی تلاش میں پھر رہے تھے کہ ایک اور قبطی اور اسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس بار بھی اسرائیل نے قبطی کے خلاف مدد مانگی۔ جب موسیٰ نے غصے میں آ کر فرعونی کو مارنا چاہا تو اسرائیلی پر لڑائی کی ملامت کرتے ہوئے کہا تو سری بے راہ ہے تو اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گزشتہ کل کی طرح غصہ میں ہیں، تو اس کو خیال ہوا کہ موسیٰ مجھے بے راہ کہہ چکے ہیں، کہیں مجھے ہی مار نہ ڈالیں، تو اس نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل آپ نے قتل کیا تھا۔ یہ سن کر فرعونی بھاگ گیا اور فرعون کو یہ خبر دی کہ فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بھیجا تاکہ وہ موسیٰ کو پکڑ کر ذبح کر دیں۔ موسیٰ نے ایک بڑا راستہ اختیار کر کے اس پر چلنا شروع کر دیا اور فرعونی آپ کے پیچھے لگ گئے۔ انہیں اس بات کا خیال بھی نہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پا سکیں گے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ جلدی سے مل جائیں گے۔ شہر کے کنارے ایک اسرائیلی رہتا تھا، اسے یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے ایک مختصر راستہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، اے جبیر یہ امتحانات تھے۔ 5ویں آزمائش۔ پھر ہم سدی کی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 راتوں کا سفر ہے، گویا کہ کوفہ سے بصرہ تک کی مسافت۔ آپ کے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کو کوئی سامان موجود نہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام کا کنویں پر پانی پینا۔ سدی کی روایت اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کی گرد کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ موسیٰ کو ان دونوں پر رحم آیا، آپ کنویں پر تشریف لائے، اس پر سے پتھر ہٹایا، حالانکہ یہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اسے اہل مدین کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان کو اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ آج یہ دونوں جلدی گھر لوٹ آئے، اس سے پہلے وہ کنویں سے بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھیں، اس لیے دیر ہو جاتی۔ دونوں چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو میری طرف بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اے اللہ جو نعمت بھی دے، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس شدید بو کی حالت میں کھانے کے سوا کچھ نہ مانگتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو آپ کو سبزی کی ہریالی نظر آئی، جسے دیکھ کر آپ نے وہ دعا کی جو اوپر گزری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لڑکیوں کے والد کا بلانا۔ سدی کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے والد نے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کی اجرت دیں جو آپ نے ہمیں جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا چلو۔ وہ آگے چلنے لگی تو اس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو اور مجھے رہنمائی کرتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی ملاقات۔ جب موسیٰ علیہ السلام چل کر اس بزرگ کے پاس آن پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کریں، آپ ان ظالموں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، آپ اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ اچھا نوکر رکھنا چاہیں تو وہ اس کا اہل ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ یہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قوت کے بارے میں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب بتلایا گیا کہ اس اکیلے نے پتھر اٹھایا، اس کے باحیا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہم دونوں آ رہے تھے، میں آگے تھی اور یہ پیچھے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیچھے چلوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال یہاں نوکری کرو۔
اور میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تو مجھے خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بس یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، نکاح اسی کے ساتھ ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو عصا لانے کا حکم دیا، یہ انسان کی جسامت کے بقدر تھا۔ ایک باندی گھر میں داخل ہوئی اور یہ عصا لے جانے لگی۔ شعیب علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا اور کہا کہ اسے یہاں چھوڑ دو، اس نے وہیں ڈال دیا، لیکن پھر وہ نہ رکی اور اسے اٹھانے لگی۔ جب شعیب علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے مویشی چرانے کے لیے بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے تنازع کا فیصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ ایک روز شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میری امانت تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے ان سے ملے اور کہا کہ میرا عصا واپس کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا عصا واپس کر دو۔ دونوں کے درمیان تلخی ہوئی۔ پھر ایک فرشتے نے کہا اور اس پر صلح ہوئی کہ اس عصا کو پھینک دو، اور جو اسے پکڑے گا وہ اسی کا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام چونکہ بوڑھے تھے اس لیے وہ اس عصا تک پہلے نہ پہنچ پائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھاگ کر پکڑ لیا اور اسی سے وہ 10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کو اچھے انداز میں پورا کیا۔ انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت اچھے انداز میں پوری کی، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکمل کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ کے مطابق مدت پوری کرنا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حج پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو کوفہ میں مجھ سے ایک یہودی نے کہا، آپ مجھے صاحب علم معلوم ہوتے ہیں، بتلائیے موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی۔ میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، البتہ میں ابھی عرب کے ایک بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، ان سے پوچھوں گا۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اکمل مدت کو پورا کیا، اور یہ کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو صحیح طور پورا کرتا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عراق واپس آ کر اس شخص کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک نصرانی نے مجھ سے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر میری ملاقات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان سے میں نے نصرانی والا سوال کیا کہ 8 سال پورے کرنا تو واجب تھا، اور اللہ کا نبی ذرہ بھر بھی کم نہیں کرتا تھا، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 10 سال خدمت کی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام۔ شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ ان 2 لڑکیوں کے نام لیا اور صفورہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بنت تیرون تھا۔ تیرون ایک اور عالم تھا۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے بھائی تیرون کے ہاں بکریاں چرائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مدین کا حاکم یسری نامی شخص تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ کے سسر کا نام یسری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وطن واپسی۔ سدی کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے اور اپنے گھر والے کو لے کر چلے، ابن عباس سے مروی ہے وہ سردیوں کا موسم تھا، راستے میں آگ بلند ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ یہ آگ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رات تھی اور سردیوں کا موسم تھا۔ وہ آگ حالانکہ اللہ کا نور تھا تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ مبارک درخت سے آواز۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک درخت میں سے جو میدان کے دائیں طرف زمین کے ایک مبارک قطعہ میں تھا، یہ آواز آئی کہ مبارک ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو گھبرائے اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ آواز آئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ رب العالمین ہوں، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی پتوں کو مارتا ہوں اور بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں، اور میری دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں، یہ کہ اپنا کھانا پینا اور ڈول اس سے لٹکاتا ہوں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے ڈال دیا۔ لاٹھی پھینکتے ہی دیکھا کہ وہ تو ایک دوڑتا ہوا سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور میں پہنچ کر پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے آگے آ،
اور ڈر نہیں، یقیناً تو امن یافتہ لوگوں میں سے ہے، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ جسم سے ملا لے۔ یہ دونوں چیزیں فرعون کے پاس جانے کے لیے تیری طرف سے، تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، ایک عصا اور ہاتھ کا سفید ہونا۔ ہارون علیہ السلام بطور معاون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو اس کو میرا ساتھی اور مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ تائید و تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، اور اب تم ان کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ دوران سفر کیفیت۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ بکریاں، آپ کی بیوی اور ایک لاٹھی تھی جس سے آپ دن بھر بکریاں چراتے تھے۔ رات کو کاٹھی چکماک سے مار کر آگ جلاتے، جس کی تپش سے آپ اور آپ کی بیوی اور بکریاں رات گزارتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ چلتے اور عصا پر ٹیک لگاتے۔ لاٹھی کے سر کی طرف 2 کنارے تھے اور دوسری طرف ڈال نما تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے معلوماتی سوالات۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کعب احبار مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تھے۔ جب کعب نے فرمایا کہ اے ابن عاص سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اگر یہ ان کا درست جواب دے تو یہ عالم پہلی چیز پوچھو کہ کون سی چیز جنت میں تھی اور اللہ نے اسے دنیا میں بھیج دیا، دوسرا یہ کہ زمین پر سب سے پہلے کیا چیز رکھی گئی، اور تیسرا یہ کہ زمین پر سب سے پہلے کون سا پودا لگایا گیا۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز جو جنت میں تھی اور اللہ نے اسے زمین پر اتارا وہ حجر اسود تھا، اور زمین پر سب سے پہلے کہاں رکھا گیا، اور زمین پر سب سے پہلے کہاں رکھا گیا، اور زمین پر سب سے پہلے عجوسہ کا درخت لگایا گیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنائی گئی۔ جب حضرت کعب کے پاس یہ جوابات پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس عالم نے سچ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ راوی کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز حاصل کرنے اور اس سے کلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس رات موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں جائے۔ انہیں اپنا چکماک انہوں نے نکالا تاکہ اس سے جلا کر تپش حاصل کریں اور راستہ معلوم کریں، لیکن چکماک سے آگ نہ جلی، یہاں تک کہ وہ عاجز آ گئے۔ تو دور سے آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے انگارہ اٹھا کر لے آؤں جسے تم جلا سکو اور رہبر تلاش کرو جس سے راستہ معلوم کر سکوں۔ چنانچہ وہ چل پڑے تو دیکھا کہ وہ درخت میں لپٹی ہوئی گھاس کی طرح ہے، یا بعض روایت کے مطابق عجوسہ کا درخت تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آپ پیچھے ہونے لگے تو درخت آپ کے قریب ہونے لگا، پھر درخت سے آواز آنے لگی۔ موسیٰ نے آواز سنی تو اس سے مانوس ہونے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنی دونوں جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طوان نامی مقدس میدان میں ہو۔ پھر موسیٰ نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ نے لاٹھی ڈال دی، اور لاٹھی کو ڈالتے ہوئے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس کے دونوں کنارے، اس کا منہ اور اس کا ڈال والا حصہ اس کی دم بن چکا تھا، اور اس کی پشت پر ناخک ہے، غرض یہ کہ وہ اس طرح بن گیا جس طرح اللہ نے چاہا۔ موسیٰ گھبرائے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو مت، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو عصا بنا دیتے ہیں جیسے پہلے تھا۔ تب موسیٰ اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو مت، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں داخل کر دو۔ موسیٰ نے اپنے جسم پر اونی جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا، لیکن آواز آئی، اسے اپنے ہاتھ سے اتار دو۔ موسیٰ نے اتار دیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ سانپ کے جبڑوں میں ڈال دیا اور اسے پکڑا تو وہ عصا بن گیا، اور آپ کا ہاتھ عصا کی 2 شاخوں والے سر کے درمیان تھا، اور ڈال والا حصہ اپنی جگہ تھا، کوئی حصہ بھی نہیں بدلا تھا۔
پھر موسیٰ سے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریباں کے اندر لے جاؤ تو بغیر کسی عیب کے خوب چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی یہ سفیدی برس کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے گندمی رنگ کے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ گریباں میں ڈالا، پھر اسے نکالا تو انتہائی چمکدار تھا، پھر دوبارہ ڈالو تو پہلے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں تاکہ وہ میری تائید و تصدیق کرے، یعنی جو بات میں کہوں وہ اسے کھول کر بیان کرے اور جو بات میں نہ سمجھا سکوں وہ اس کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب تمہارے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے، ہم تم دونوں کو ایک ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیاں تم دونوں لے جاؤ، تم اور تمہارے پیروکار سب غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں پہنچ کر بھائی سے ملنا۔ دوبارہ سدی کی روایت شروع ہوتی ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے۔ اس رات اپنی والدہ کے پاس مہمان ٹھہرے، اس وقت اس نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس رات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک خاص قسم کا سالن جس کا نام تفصیل تھا، اس میں شوربہ زیادہ ہوتا ہے، تیار کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اترے، ہارون علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، والدہ کو بتایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو ہارون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ یہ سن کر دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جب دونوں کا تعارف ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون میرے ساتھ مل کر فرعون کے پاس چلو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جانب جانے کا حکم دیا ہے۔ ہارون نے فرمایا میں تیار ہوں۔ جب دونوں تیار ہو کر فرعون کے پاس جانے لگے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم فرعون کے پاس مت جاؤ، وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے والدہ کی بات نہ مانی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ رات کے وقت فرعون کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرعون گھبرا گیا اور سارے پہرے دار بھی گھبرا گئے۔ فرعون نے کہا اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ دربانوں نے جا کر دیکھا، ان دونوں سے بات ہوئی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ سن کر دربان اور زیادہ گھبرا گئے۔ وہ فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ باہر ایک مجنون انسان کھڑا ہے جس کا کہنا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ فرعون نے کہا اسے اندر لاؤ۔ موسیٰ اندر چلے گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے انہیں پہچان لیا اور کہا کیا میں نے تمہارے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی، اور کیا تو نے زندگی کے کتنے سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ تو نے اپنا ایک اور کام بھی کیا تھا اور تو بڑا ہی ناسپاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حرکت اس وقت مجھ سے سرزد ہوئی تھی اور میں غلطی کرنے والا ہوں، اور مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا، اور وہ احسان جو تو نے جتلایا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی مناسب شکل و صورت بنائی اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ یعنی ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا اور پھر نکاح کی طرف رہنمائی فرمائی۔ فرعون کے سامنے معجزات کا اظہار۔ پھر فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یہ بات اس گفتگو کے بعد کہی جو قرآن مجید میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تو صاف اور واضح چیز تیرے پاس لایا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو صاف اور صریح چیز پیش کر۔ یہ سن کر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس وقت صاف اور نمایاں اژدہا بن گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کا نچلا حصہ زمین پر تھا اور منہ بخل کی بلند دیواروں کی طرف تھا، اور اس کا جو منہ تھا وہ محل کی بلند دیواروں کی طرف تھا۔ پھر وہ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا اسے نگل جائے۔ فرعون گھبرایا اور بھاگا، وہیں سے اس کا پاک خانہ نکل گیا۔ وہ چلایا کہ موسیٰ اسے پکڑو اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو عصا بن گیا۔ پھر موسیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ گریباں میں ڈالا، جب نکالا تو بالکل سفید تھا۔ اس کے بعد موسیٰ واپس آ گئے اور فرعون نے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خدا کو دیکھنے کے لیے محل بنانے کا حکم۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا اے اہل دربار تم
تو اپنے سوا تمہارا معبود مجھے تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔ اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکواؤ اور اینٹیں تیار کرو، اور پھر ان سے میرے لیے ایک محل تیار کرواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی ٹوہ لگاؤں۔ جب فرعون کا محل تیار ہوا، فرعون اس پر چڑھا، اوپر کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو خون آلود تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ فرعون کے دربار میں ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جانے کے بعد دوبارہ لوٹ آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر فرعون کے دروازے پر پہنچے اور اندر جانے کی اجازت لے رہے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں فرعون کے پاس جانے دو۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ 2 سال تک اجازت لیتے رہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور واپس آتے جاتے کوئی شخص فرعون کے بارے میں کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ ایک مزاحیہ شخص فرعون کے پاس آیا اور کہا، اے بادشاہ، دروازے پر ایک شخص موجود ہے جو عجیب باتیں کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ معبود آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ فرعون نے کہا، اس کو اندر لاؤ۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اندر داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ جب فرعون کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرعون نے موسیٰ کو پہچان لیا اور کہا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اور تم نے کتنے سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے، اور تو نے اپنا ایک اور کام بھی کیا تھا، وہ تو بڑا ہی ناسپاس ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی تھی، اس وقت میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے اس وقت خطا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے احسان جتلانے کے جواب میں فرمانے لگے کہ وہ احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یعنی اس طرح غلام بنا رکھا ہے کہ ان کے بیٹے بھی چھین لیے جاتے ہیں، جسے چاہتا ہے غلام بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے قتل کرا دیتا ہے، اور یہ بات مجھے آپ کے ہاں لائی ہے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، یعنی جسے تم اپنا خدا کہتے ہو اس کی صفات کیا ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ میرا پروردگار ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے موجود ہے، بشرطے کہ تم یقین کرو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے مصاحبین سے کہا، تم اس کی بات سن رہے ہو؟ گویا آپ کی بات کا انکار کر رہا ہو۔ فرعون کا یہ انداز دیکھ کر موسیٰ نے فرمایا کہ وہی پروردگار ہے، یعنی اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا، یہ جو تمہارا رسول تمہارے لیے بھیجا گیا ہے بلا شبہ دیوانہ ہے، یعنی اس کا دعویٰ درست نہیں کہ میرے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان دونوں کے درمیان کا پروردگار ہے، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کیا تو بلا شبہ میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں کوئی صاف اور صریح چیز تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تب بھی، یعنی جس سے میری صداقت اور تمہارا جھوٹ واضح ہو ثابت ہو جائے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ فرعون کہنے لگا، اچھا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ اسی وقت اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس نے فرعون کے دربار کو بھر لیا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس نے اپنی دم ہدائی اور لوگ بھاگ گئے، اور فرعون تخت سے نیچے اترا، اس میں چھپ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ اسے روک لے۔ پھر موسیٰ نے اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو وہ برف کی طرح سفید تھا، پھر جب دوبارہ ڈالا گریبان میں تو نکالا پہلے کی طرح تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اژدہے پر رکھا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا، اس کا ایک کنارہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اور نچلا حصہ اپنی جگہ پر تھا۔ فرعون اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون کو قضائے حاجت ہوتی تو 5 یا 6 میل تک دور چلا جاتا، یعنی عام لوگوں میں زیادہ نہیں جاتا تھا۔ اسی کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ عام لوگوں جیسا نہیں۔ فرعون کو جان کے لالے پڑنا۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اس واقعے کو 20 سے زیادہ دن گزر گئے، یہاں تک کہ فرعون کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پھر وہ ایک دن اپنے مصاحبین سے کہنے لگا کہ موسیٰ تو بہت جاننے والا جادوگر ہے، یعنی اس سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں، یہ اپنی جادو کی وجہ سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو اس وقت فرعون کے خاندان کا ایک بڑا شخص تھا، اس کا نام ہبرک تھا۔ بولا، کیا تم اس بنا پر ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی عصا اور ید بیضہ کا معجزہ لے کر آیا ہے۔ پھر اس شخص نے قوم فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور پہلی امتوں پر آنے والے عذابات کے واقعات سنائے، اور کہا، میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس ملک میں تم غالب اور حکمران ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ پڑا، پھر اس عذاب الہی میں ہماری مدد کون کرے گا؟
فرعون کہنے لگا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری طرح وہی طریقہ بتلا رہا ہوں جو طریقہ صحیح عین مصلحت ہے۔ فرعون کا جادوگروں کو بلوانا۔ فرعون کے مصائبین کہنے لگے جب موسیٰ نے خدا کی بادشاہت میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا فرعون تو موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے اور مختلف شہروں میں اپنا پیغام رسا بھیج دے کہ وہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں تاکہ شاید وہ اپنے جادو کے زور سے وہ کر سکیں جو اس نے کیا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون نے اس کے درباریوں کا یہ رد عمل دیکھا تو وہاں سے واپس لوٹ آئے اور فرعون کے دربار میں براجمان رہا۔ اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلوایا، یہاں تک کہ اس نے 15,000 جادوگر بلوائے۔ جب تمام جادوگر جمع ہوئے تو انہیں حکم سناتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا جادوگر آیا ہے کہ اس جیسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اگر تم اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آ جاؤ تو ہم تمہارا اکرام کریں گے، انعام دیں گے اور اپنے دربار میں خاص مقام عطا کریں گے۔ جادوگر کہنے لگے کہ واقعتاً ایسا کریں گے۔ فرعون بولا ضرور کروں گا۔ اس پر جادوگروں نے کہا کہ آپ ہمارے موسیٰ کے درمیان مقابلے کی تاریخ رکھیں۔ جادوگروں کے نام۔ ان جادوگروں میں بڑے بڑے 4 جادوگر تھے، شاتور، آدور، ہدہد اور مصفی۔ یہ وہی ہیں کہ جب موسیٰ کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی کا مشاہدہ کیا تو فوراً ایمان لے آئے، بلکہ اس مقابلے کہ تمام جادوگر ہی ایمان لے آئے۔ جب انہیں قتل کرنے اور سولج پر چڑھانے کی دھمکی دی تو ان جادوگروں نے کہا کہ ہم صرف دلائل کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں، اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر ڈال۔ جادوگروں سے مقابلہ۔ چنانچہ جادوگروں کو بلانے کے بعد فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، اب ہم تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے، تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا وعدہ ٹھہرا جس کی خلاف ورزی ہم نہ کریں گے اور نہ تو کرے گا۔ یہ مقابلہ کسی ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن وہی ہوگا جو تمہارے جشن منانے کا دن ہے، اور چاشتی کے وقت جمع کیے جائیں لوگ تاکہ وہ میرے اور آپ کے مقابلے کو دیکھ سکیں۔ اسٹیڈیم میں لوگوں کا رش۔ چنانچہ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر جادوگروں سے کہا مقابلے کے لیے صفیں باندھ کر آؤ۔ وہی کامیاب رہا جو غالب آیا۔ چنانچہ 15,000 جادوگر نے صفیں بنا لی، ہر ایک کے پاس اس کی رسی اور ایک عصا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو لے کر آئے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بھی تھا اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ لوگوں نے حفاظت کے لیے فرعون کی گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جادوگروں کی شعبدہ بازی کا آغاز۔ مقابلہ سے پہلے موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی عذاب سے بالکل تباہ و برباد کر دے۔ یہ سن کر جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا دیکھو یہ جادوگر کیا کرتا ہے، پھر سرگوشی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہاری بہترین اور شائستہ تہذیب کو اٹھا لے۔ پھر موسیٰ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے موسیٰ، یا تو ڈال دے یا ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں اچانک ہی موسیٰ کے خیال میں ایسے معلوم ہونے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو سب مل کر پہاڑ کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ میدان سارا بھر گیا اور بظاہر سانپ نظر آنے لگے، ایک دوسرے پر وہ چڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم یہ تو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، پھر اچانک سانپ بن گئی۔ یا اس طرح کی کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی جو چیز تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تو اسے ڈال دے، ان سب کو نگل جائے گا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگروں کا کرتب ہے۔ وہ جادوگر خواہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حق کی فتح اور باطل کی شکست۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو فرعون اور دوسرے لوگوں کو نظر آ رہی تھی ان سب کو یہ سانپ بن کر نگلنے لگا، حتیٰ کہ پورے میدان میں ان کی طرف سے پھینکی ہوئی کوئی رسی یا لاٹھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، پھر وہ عصا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائے، اس لیے اگر یہ جادو ہوتا تو ہم پر غالب نہ آتا۔ اس کا ہم پر غالب آنا دلیل ہے کہ یہ نبی ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کی برہمی۔ فرعون کو ان پر غصہ آیا، کہنے لگے کہ میری اجازت ملنے سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ موسیٰ تم سب کا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا، جس سے یقیناً تمہیں علم ہوگا کہ میرا عذاب موسیٰ کے خدا سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔
ان نو مسلم جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم ان صاف دلائل کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں اس رب پر ایمان، اس رب کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، لہٰذا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، تو صرف دنیا ہی میں اپنا حکم چلا سکتا ہے، یعنی تمہاری بادشاہ دنیا ہی تک ہے، آخرت میں نہیں۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس کا ہم نے زبردستی ارتکاب کیا۔ وہ اللہ بدرجہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب تجھ سے بہتر اور عذاب تجھ سے زیادہ سخت ہے۔ فرعون یہ سب منظر دیکھنے کے بعد مغلوب اور ملعون ہو کر واپس لوٹا، اپنے کفر پر جمع رہا یہاں تک کہ اللہ کے عذاب شروع ہو گئے، پہلے قحط سالی اور بعد میں طوفان بھیجا گیا۔ فرعون کی قوم پر عذاب الہی۔ سودی کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم پر عذاب آئے اور موسیٰ اور جادوگروں کے اکٹھے ہونے سے پہلے آئے۔ جب فرعون نے ہوا میں تیر پھینکا تو وہ خون آلود ہو کر واپس آیا، تو فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کا طوفان بھیجا جس سے ہر چیز غرق ہو گئی۔ اس عذاب کو دیکھ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے اور ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، ان کی کھیتیاں اگنے لگی، تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ بارش رک جانے کی وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ٹڈی دل کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کی کھیتوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم پر سے عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا، ان کی کھیتیاں بچ گئیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا چونکہ ہماری کچھ کھیتیاں باقی رہ گئی ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جوں کا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جوں کو مسلط کر دیا، وہ ساری زمین میں پھیل گئیں اور لوگوں کے جسم اور کھالوں کے درمیان داخل ہو جاتی، انہیں کاٹتی، حتیٰ کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جوئیں آ جاتی۔ اگر کوئی شخص تانبے اور اینٹوں کا ستون بنوانے لگتا تو اسے گرا دیتی، یہاں تک کہ ان میں کوئی چیز نہ چڑھ سکتی تھی۔ جوں کا عذاب سخت ترین عذاب تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس عذاب کا ذکر ہے۔ اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ عذاب بھی ٹل گیا تو انہوں نے پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پانی کا خون بن جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا۔ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کو مل کر اکٹھے پانی پینے جاتے تو قبطی کے لیے وہ پانی خون بن جاتا جبکہ اسرائیلی کے لیے پانی ہی رہتا۔ جب اس عذاب سے سخت پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی پھر وہ دعا کرے یہ عذاب ٹل جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر وہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ جس عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے وہ ان سے دور کر دیا گیا، تو انہوں نے اس وقت اپنے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا، اور اس جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعونی قوم کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصانات میں مبتلا کیا شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ دربار میں دوبارہ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت دو اور اس سے نرم انداز سے گفتگو کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا مجھ سے ڈر جائے۔ یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے، بوڑھا نہ ہو، تیری بادشاہ تجھ سے نہ چھینی جائے، شادیوں، شرابوں اور سواریوں کی لذتیں دی جائیں اور تیرا انتقال جب ہو تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اگر یہ چاہتا ہے تو مجھ پر ایمان لیا۔ فرعون کے دل میں ان کلمات نے اثر کیا اور یہ نرمی کلام کی وجہ سے تھا جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ حامان کا فرعون کو رب قرار دینا۔ فرعون نے جواب دیا کہ آپ حامان کے آنے تک ٹھہرے ہیں۔ حامان آیا اور کہنے لگا آپ نے اس آنے والے آدمی کو پہچان لیا ہے؟ حامان بولا یہ کون ہے؟ اس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا، لیکن اس وقت فرعون نے موسیٰ کو جادوگر نہیں کہا بلکہ کہا یہ موسیٰ ہے۔ حامان نے پوچھا اس نے آپ سے کیا کہا؟ فرعون نے بتایا کہ اس نے مجھ سے یہ بھی باتیں کہی ہے۔ حامان نے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے کہا میں نے انہیں آپ کے آنے تک ٹھہرنے کا حکم دیا۔ حامان بولا مجھے آپ سے اچھی توقع ہے کہ آپ ایک عبادت کرنے والے بندے بننے کے بجائے ایک ایسے رب بنے جس کی عبادت کی جائے۔ فرعون کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور رب کو نہیں مانتا، اور یہ بھی کہا کہ میں 40 سال سے تمہارا رب ہوں۔ فرعون کا قوم سے خطاب۔ ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ کے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے اور اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہیں وہ تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ساری قوم بولی کہ آپ اس کے بھائی کو مہلت دیں اور سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھیج دیں کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور ہوشیار ہو کر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو نے اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمارے ملک سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے؟ اچھا تو ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسے
ایسا ہی جادو لائیں گے تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا وعدہ ٹھہرا جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تو کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن وہی ہے جو تمہارے جشن کا منانے کا دن ہے، اور سب لوگ چاشتی کے وقت جمع کر لیے جائیں۔ اور فرعون کی مجلس سے چلا گیا اور اس نے اپنی مکاری کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار وعدے کا دن آن پہنچا۔ یعنی فرعون نے تمام شہریوں میں ہرکارے بھیجے کہ جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں کو بھی جمع کیا کہ وہ منظر دیکھ لے۔ لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، اگر جادوگروں کو غلبہ حاصل ہو تو ہم سب انہی کے پیروکار ہیں۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم مقابلے میں غالب آئے تو ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا۔ فرعون بولا ضرور ملے گا، اور مزید یہ کہ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگر مومن ہو کر شہادت کا رتبہ پا گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ دھمکی سن کر انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا اور ان کے اعضاء کٹوا دیے۔ یہ لوگ دن کے پہلے حصے میں جادوگر تھے اور آخری حصے میں شہید۔ فرعون کا معبود۔ فرعون کی قوم نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو نظر انداز کرتا رہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ فرعون کا معبود گائے تھی۔ جب وہ کسی خوبصورت گائے کو دیکھتا اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا، اسی لیے ان کے بعد میں گائے کا بچہ معبود کے طور پر نکالا۔ بنی اسرائیل کو رات کے وقت نکل جانے کا حکم۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ وہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت کے طور پر لے لے، اور کوئی شخص اپنے ساتھی کو آواز نہ دے، اور رات کے وقت اپنے جانوروں کی زینے کس لے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کہیں وہاں سے چل پڑے تو گھر سے نکل کر اپنے دروازوں پر خون مل دیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر والا نکل چکا ہے۔ اس وقت کسی اسرائیلی نے قبطی سے زنا کیا تھا، جس سے بچہ پیدا ہوا تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا حکم تھا، تو اسے بھی نکلنے کا حکم دیا گیا۔ قبطیوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بد دعا۔ پھر ایک رات جب قبطی بے خبر سو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ پھر انہوں نے قبطیوں کے بارے میں بد دعا کی تھی۔ ہارون اور موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں بہت کچھ اموال و آرائشی سامان دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے ہٹائے، اور اے ہمارے رب اس مال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے تب تک ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ رات کے وقت سفر کا آغاز۔ پھر ان سے کہا گیا تم لشکر لے کر تو سیدھے چلتے رہو۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ ادھر فرعونیوں پر موت طاری کر دی گئی کہ ان کے بہت سے نوجوانوں کا انتقال ہو گیا اور وہ ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ اسی مصروفیت میں دن نکل آیا۔ غرض دن نکلتے نکلتے فرعون کے لشکر نے انہیں جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لشکروں کی تعداد۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر کے پیچھے تھے، ہارون علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ ایک ایمان والے نے پوچھا آپ کو کہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا سمندر کی طرف جانے کا حکم ہے۔ یہ سن کر واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,20,000 جنگجو تھے۔ ان میں چھوٹی عمر والے 20 سال سے کم اور بڑی عمر والے 60 سے زیادہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان والے شمار نہیں کیے گئے تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے لشکر پیچھے آ چکا ہے تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے آپ نے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ آج فرعونیوں کا لشکر ہمیں قتل کر دے گا۔ ہمارے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف لشکر فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی وہ ہماری کفالت کرے گا۔ امید ہے کہ ہمارا دشمن ہلاک ہو کر دے اور ہمیں زمین میں خلافت دے دے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہارون علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر پر عصا مارا، لیکن سمندر نہ پھٹا۔ بولا کون جبار ہے تو مجھے مارتا ہے؟
پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر کو ابو خالد کہہ کر اس پر عصا مارا، چنانچہ عصا مارتے ہی وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہے۔ سمندر میں 12 راستے، بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے بن چکے تھے، ہر قبیل کے لیے ایک الگ راستہ تھا اور ہر 2 راستوں کے درمیان دیوار تھی۔ اس لیے کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو اللہ نے ان کی دیواروں کے درمیان سوراخ بنا دیے، یہاں تک کہ سب اول آخر تک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ سب پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سمندر پار کر کے دشمنوں کو قتل کر دیں؟ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرے فریق کو بھی قریب پہنچا دیا۔ جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے سمندر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ جب گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو اس کے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ فرعون کا لشکر کا اگلا حصہ نکلنے کے قریب تھا اور آخری حصہ داخل ہو چکا تھا تو اللہ نے اس سمندر کے پانی کو حکم دیا، انہیں پکڑ لو۔ تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دسا دیا اور اللہ نے میکائیل کو بھیجا جو انہیں آر دلاتے ہوئے کہنے لگا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں تھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 شخصوں سے زیادہ نفرت ہوئی ہے، اتنی کسی اور سے نہیں ہوئی۔ ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسرے انسانوں میں سے فرعون جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غرقابی کا یقین نہ آنا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کا یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگے فرعون غرق نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے 6,20,000 فوج کے سامنے فرعون کو سمندر میں سے مردہ حالت میں باہر نکالا، اور بنی اسرائیل والوں کے پاس ہتھیار تھے، وہ فرعون کا مسئلہ کرنے لگے۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنوں سے پچھلوں کے لیے ایک عبرت آموز نشانی ہو۔ وادی طیٰ میں پھر بنی اسرائیل جب وہاں سے چلنے لگے تو انہیں وادی طیٰ میں بند کر دیا گیا، انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کو پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے عہد لیا کہ تم مصر سے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک تم مجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بند ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ قبر کی جگہ انہیں معلوم نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز دی، جو شخص یوسف علیہ السلام کی قبر جانتا ہے میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے وہ جگہ بتائے، اور جسے معلوم نہیں اسے میری آواز سنائی نہ دے۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش۔ آپ علیہ السلام 2 آدمیوں کے درمیان یہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے اور وہ دونوں آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے آپ کی آواز سن لی۔ وہ بولی، اگر میں آپ کو یوسف کی قبر کا پتہ بتا دوں تو جو مانگو کیا آپ مجھے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا تو آپ نے ہاں کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں جس مقام پر آپ ہوں اسی مقام پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے کہا میں چل نہیں سکتی، اس لیے آپ مجھے اٹھا لے۔ آپ اسے اٹھا کر چلے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا یہ قبر سمندر کے درمیان ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ پانی کو ہٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پانی قبر سے ہٹ گیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ قبر کھود دو۔ قبر کھود دی تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکل آئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھل گیا۔ بنی اسرائیل کی بت پرستی کی خواہش۔ بنی اسرائیل کے لوگ چل پڑے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واقعی تم لوگ بڑے جاہل ہو، یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔
قبطیوں پر عذاب۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبطیوں پر عذاب نازل کیے جادوگروں کے واقعے کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ عذاب مسلسل روڈ پیدر پہ آتے رہے۔ سب سے پہلے پانی کا طوفان آیا، ساری زمین میں پھیل گیا اور وہی کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے نہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بھوکے مرنے لگے تو موسیٰ سے کہا کہ آپ ہم پر سے عذاب دور کر دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور اس کے ساتھ اسرائیل کو روانہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا لیکن انہوں نے اپنی بات کو پورا نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی جنہوں نے ان کے درختوں کو یہاں تک کہ لوہے کے دروازوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، ان کے گھروں اور رہائش گاہوں میں داخل ہو گئی۔ پھر انہوں نے پہلے کی طرح درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب دور ہو گیا، لیکن اس بار بھی اپنی بات سے ہٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فلاں اناج کے ڈھیر پر اپنا عصا مارے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہاں سے جوؤں کا چمگٹھا نکلا، یہاں تک کہ قبطیوں کے گھروں اور کھانوں میں داخل ہو گئی اور ان کی نیند اور سکون چھین لیا۔ جب بہت پریشان ہوئے تو پہلے کی طرح موسیٰ سے درخواست کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا پر عذاب ہٹ گیا تو پھر مکر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو بھیجا، چنانچہ ان پر خون کا عذاب آیا اور سارے چشمے اور دریا خون میں تبدیل ہو گئے۔ وہ جس کنویں، دریا یا نہر سے پانی پینے لگے تو خون بن جاتا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب قبطیوں کو پیاس نے خوب ترسایا تو ایک قبطی عورت اسرائیلی عورت کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے اپنے گھر سے پانی پلاؤ۔ وہ عورت اس کے لیے پانی نکال کر لائی۔ جب قبطی عورت پانی پینے لگی تو وہ خون بن گیا۔ قبطیوں پر خون کا یہ عذاب 7 دن تک رہا۔ جب یہ تنگ آ گئے تو موسیٰ سے کہنے لگے اپنے رب سے دعا کریں کہ عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب یہ عذاب دور ہوا تو قبطی اس بات سے بفر گئے۔ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانے کی وجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے چلے اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم نجات حاصل کرے گی اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہوگا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اموال کے ہلاک ہونے کی دعا کی تھی، اس طرح کی تھی کہ ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں بہت کچھ سامان آرائش اور طرح طرح کے اموال اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ تیری راہ سے ہٹ جائیں، اور اے ہمارے رب ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تو تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کو پتھر بنا دیا اور یہی حال ان کے کھانوں اور کھجوروں کا بھی ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔ تیسری روایت، محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے ان 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا جو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دکھائی۔ میں نے بتلایا کہ وہ یہ ہیں: طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، موسیٰ کا عصا، ان کا ہاتھ، ان کے اموال کا پتھر بن جانا اور سمندر میں ان کا غرق ہو جانا۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے اموال ملیا میٹ ہونا بھی انہی نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی تھی اور ہارون نے آمین کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے آل فرعون کے اموال کو مسخ کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس بات کی سمجھ اس طرح مثال کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی کہ پھر ایک تھیلا منگوایا جس میں بہت سی اشیاء تھی جو انہیں مصر سے ملی تھی، آل فرعون کی باقیات بھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک انڈے کو نکالا جو حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا، 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا، وہ پتھر بن چکا تھا۔ اسی طرح فروٹ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ پتھر، کنکریاں اور شیشے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ شام کا ایک آدمی مصر میں تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایک کھجور کا درخت گرا ہوا دیکھا، میں نے وہ پتھر بن چکا تھا، اور میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جس کے انسان ہونے کے بارے میں مجھے شک نہیں تھا، لیکن غور سے دیکھا تو وہ پتھر بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آل فرعون کی طرف بھیجا تو وہ کھلی نشانیاں دی تھی۔ قبر یوسف علیہ السلام کی تلاش، دوسری روایت، عمر بن زبیر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ لے جانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو ساتھ لے جانا اور اسے ارض مقدس میں دفن کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کے متعلق پوچھا تو ایک بوڑھی عورت نے اس کا پتہ بتا دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس قبر کو جانتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلے، میں مصر کی سرزمین کے قریب ان کی قبر بتا دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، حالانکہ آپ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ طلوع کو مؤخر کر دیں تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے سے فارغ ہو جائیں۔
آپ چلے اور آپ کے ساتھ بوڑھی عورت بھی تھی، یہاں تک کہ دریائے نیل کے پاس پہنچے، وہاں سنگ مرمر کا صندوق نکالا، اسے اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے بعد یہودی اپنے مردوں کو ہر جگہ سے لے جا کر ارض مقدس میں دفن کرنے لگے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا تم قبطیوں سے ان کا سامان، زیورات اور کپڑے عاریتاً لے لو، میں تمہیں ان کے اموال کے ساتھ لے جاؤں گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ قبطیوں سے ان کا سامان لے کر چلتے بنے اور فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا تو کہا کہ یہ لوگ تمہارے اموال لے کر چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے گھوڑوں کے علاوہ مزید 70,000 عمدہ گھوڑے لے کر تعاقب میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے، حتیٰ کہ دونوں کا آمنا سامنا دریائے نیل پر ہوا۔ اس جگہ فرعون کے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اس جگہ فرعون سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب اللہ نے سمندر کی طرف وہی بھیجی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر اپنا عصا مار دی تو پھٹ جانا، ان کے لیے راستہ بنانا۔ سمندر نے پوری رات اسی انتظار میں گزار دی، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے انتظار میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر میں مار، اور اس میں وہ بادشاہت تھی جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کر رکھی تھی۔ عصا مارتے ہی سمندر پھٹ گیا اور ہر گروہ کے لیے پہاڑوں جیسے راستے بنا دیے۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ ان کو سمندر میں خشک راستے کے ذریعے اسی طرح لے جاؤ کہ پکڑے جانے کا ڈر اور خوف سے بالکل آزاد ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہوئی تو سمندر خشک ہو چکا تھا، یہ اس راستے پر چل کر پار ہو گئے اور فرعونی لشکر اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ جب سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس راستے سے گزر چکے تو فرعون ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے پاس آیا، وہ سمندر کے پاس آ کر رک گیا، اس کا گھوڑا اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑی کر دی تو اس کی خوشبو سونگ کر آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو چکا ہے تو وہ بھی سمندر میں داخل ہونے لگے، اور سب کے آگے جبرائیل تھے، اور یہ قوم فرعون کے پیچھے تھی۔ میکائیل علیہ السلام ان سب کے پیچھے ان کو ابار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے سردار فرعون کے ساتھ چلو، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے کہ ان کے آگے کوئی اسرائیلی نہ رہا بلکہ سب نکل گئے۔ تو ادھر میکائیل علیہ السلام دوسرے کنارے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے کوئی شخص نہ تھا۔ تو اس وقت ان پر سمندر کو ملا دیا گیا۔ فرعون نے جب اللہ کی نشانی اور قدرت کا حال دیکھا اور اپنی ذلت اور رسوائی کو پہچان گیا تو پکارنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ فرعون کے منہ میں کیچڑ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اس وقت نہ دیکھا جب میں سمندر کا کیچڑ فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ اللہ نے فرعون کو جواب میں فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا اور بلا شبہ تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو عبرت بنا دیں گے تاکہ پچھلے آنے والے لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کو سمندر سے نہ نکالتے تو یہ لوگ فرعون کی ہلاکت میں شک کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار نکل گئے تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسرائیلیوں نے کہا، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسا کہ ان کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم تو بڑی جاہل قوم ہو، یقیناً جس دین پر ہیں وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اور کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی تلاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں وہاں جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا۔ سدی سے مروی ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اللہ سے ملاقات کے لیے لے جائے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، یہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا وہاں گھاس اگنے لگتی۔ سامری نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ زندگی دینے والا گھوڑا ہے، چنانچہ اس گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میں سے کچھ اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو چلتے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کیا اور بنی اسرائیل کے 30 دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا، اور بنی اسرائیل سے 30 دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا، جس میں اللہ نے مزید 10 دن اضافہ کروایا تھا۔ سامری نے بچڑا بنایا۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا، قبطیوں سے ملنے والے زیورات مال غنیمت ہیں۔
لہٰذا انہیں جمع کر کے ایک گڈھے میں دفن کر دو۔ سامری نے وہ گڈھا کھود کر اس سے زیورات نکال لیے اور پھر ان زیورات سے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا جس سے بچڑے کی آواز آتی تھی۔ بچڑے کی پوجا۔ ادھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے دن گن رہے تھے۔ جب 20-22 دن گزر گئے تو سامری کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گیا ہے کہ اسے یہاں کیوں چھوڑ دیا، اور پھر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ بچڑا آواز بھی نکالتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ سامری نے دھوکے دے کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقیناً تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے، بس میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی ملاقات کو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام چند اسرائیلیوں کو لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنے ساتھیوں سے کچھ آگے بڑھ گئے۔ جب اللہ سے کلام ہوا تو اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے جلدی آنے کا سبب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ یہ رہے میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے پروردگار نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے، اور میرے پروردگار میں نے تیرے پاس اس لیے آنے کی جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تیرے نکل آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب اللہ نے پوری صورتحال سے آگاہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، سامری نے تو انہیں بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے کہا، لیکن اس بچڑے میں روح کس نے ڈالی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر تو آپ نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ اللہ کی دید کا شوق۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ کا کلام ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے رب، اپنا جمال دکھا دیجئے تاکہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اس پہاڑ کو فرشتوں نے ڈانپ لیا اور فرشتوں کے گرد آگ جمع ہو گئی، پھر اس آگ کے گرد فرشتے اور فرشتوں کے گرد فرشتے اور فرشتوں کے گرد آگ جمع ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وارفتگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی انگلی کے بقدر تجلی ڈالی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو معذرت کی اور کہا کہ کیا آپ کی ذات پاک ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں میں پر ایک خاص امتیاز دیا ہے، اور شکر کرتا رہ۔ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ضروری اشیاء کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی، اور کہا، موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر اور اپنی قوم کو اس کا حکم دے دے، اس کے بہترین احکام پر قائم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے بلکہ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانکتے تھے۔ تورات ملنا۔ یہ تختیاں لینے کے کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اس وقت آپ شدید غصے میں تھے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تم پر کوئی طویل مدت گزری تھی، یا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر خدا کا کوئی غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی؟ تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف اس کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ قبطی قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا، وہ زیورات ہم نے ڈال دیے یعنی آگ میں، پھر اس سامری نے جو کچھ بھی کیا اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ان زیورات کو گڈھے میں ڈال دو، لیکن سامری نے زیورات نکال کر لوگوں کے لیے بچڑا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون پر برہمی۔ یہ واقعہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے عرض کی، اے میرے ماں جائے، تو میری داڑھی کو نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ سامری سے گفتگو کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑ دیا اور پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی، یعنی میں نے دیکھا کہ فرشتے کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، تو میں نے اس فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس مٹی کو
مٹھی اس مٹی کی مٹھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، اور اس وقت میرے دل میں یہی تدبیر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل دور ہو جا، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے مجھے ہاتھ نہ لگا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا ہے۔ بچڑے کو جلانا۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پکڑ کر ذبح کیا، اور پھر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ اس طرح چلتے پانی میں اس کے ذرات بہنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے پانی پیو۔ انہوں نے اس سے پانی پیا۔ ان میں سے جو شخص بچڑے سے محبت کرتا تھا اس کے جسم پر سونا ظاہر ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ توبہ میں بنی اسرائیل کا ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ لیکن بعد میں جب وہ نادم ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے تھے، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عام انداز میں توبہ قبول نہ فرمائی، بلکہ ان کے قتل ہونے کو ان کی توبہ قرار دیا۔ چنانچہ موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک ہے۔ لہٰذا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور جنہوں نے پوجا کی انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ فریق مقتول شہید کہلاتا، اسے قتال سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے، تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے پروردگار بنی اسرائیل قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے۔ تو اللہ نے قتل کا حکم ختم فرما دیا اور بقیہ کی توبہ قبول فرما لی۔ جو قتل ہوئے وہ شہید کہلائے اور بقیہ کی طرف کفارہ بنے۔ سامری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سامری باجر نامی علاقے کا ایک آدمی تھا۔ اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، اس لیے اس کے دل میں گائے کی پوجا کی محبت تھی۔ پھر جب بنی اسرائیل پر اسلام غالب ہوا تو ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام چند بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو ہارون نے فرمایا اے میری قوم، تم قبطی قوم کے زیورات کا آگ لگا دو اور وہ سب گڈھے میں ڈال دو۔ قوم اس پر تیار ہو گئی، انہوں نے اپنے زیورات گڈھے میں ڈال دیے اور اس پر آگ لگا دی۔ سامری کو بچڑا بنانے کی کیسی سوجی؟ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے اثرات میں دیکھا کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں پر ہریالی ہو جاتی ہے، تو اس نے وہاں سے کچھ مٹی لے لی اور اس مٹی کو گڈھے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے حصے کے زیورات بھی گڈھے میں ڈال دوں۔ ہارون نے فرمایا ہاں ڈال۔ ہارون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سامری نے اس قسم کی مٹی گڈھے میں ڈال رکھی ہے۔ سامری نے زیورات ڈالے اور کہا کہ ایسے جسم بن جاؤ بچڑے کی مانند ہو اور اس سے آواز آتی ہو۔ اس طرح وہ بچڑا جو بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا سبب بنا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس میں جمع ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سامری بھول گیا، یعنی اپنے پہلے اسلام کو ترک کر دیا اور بلا دیا کہ یہ گمراہ لوگ اتنی بات بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی بات نہ ماننا۔ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، وہ مصر میں پیدا ہوا اور بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ جب سامری نے یہ کرتوت کیا تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بے شک آزمایا گیا ہے تمہارا حقیقی رب تو وہی رحمان ہے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمیں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ہارون اور وہ مسلمان جو اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ بچڑے کی پوجا کرنے والے اپنے کام میں لگے رہے۔ ہارون علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ کہیں کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وارفتگی کے متعلق دوسری روایت۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوہ طور کے دائیں انہیں نجات دے گا اور ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا، مگر جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنا عصا پانی پر مار دیں۔ اس طرح وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے پر پانی پیتا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہوئی، ان کو اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، وہ دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، حال بتا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔
جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر گئے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر گئے اور ہوش آنے کے بعد کہا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں تمہیں اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر خاص امتیاز دیا ہے، پس جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے حاصل کرو، شکر ادا کرتا رہ۔ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر نصیحت و ضروری چیزیں تفصیل سے لکھ دی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ان تختیوں نے تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر رکھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہے، عنقریب تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اللہ سے ہم کلامی، ایک اور روایت۔ ایک اور موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اپنی قوم سے جلدی کیوں آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ میرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے پاس آنے کے لیے جلدی اس لیے کی کہ تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت اور میعاد پوری کرنے کے بعد غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور سات تورات کی تختیاں بھی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی، دوسری روایت۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بشرے کی عبادت میں مشغول ہیں، تو غصے کی وجہ سے ان تختیوں کو پھینک دیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ تختیاں سبز زبرجد کی بنی تھیں۔ پھر اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر کہا اے ہارون، جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہوئے ہیں تو تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے میں کیا چیز مانی ہوئی؟ کیا تو نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے؟ سو تو دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور یہ دعا کہ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے بھائی کو اس کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر کوئی طویل مدت گزر گئی تھی یا تم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر تمہارے خدا کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی؟ قوم نے کہا ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن یہ ہوا کہ قبطی قوم کے زیورات کا بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا، وہ زیورات ہم نے آگ میں ڈال دیے۔ اس طرح سامری کے پاس جو کچھ بھی زیورات تھے اس نے بھی آگ میں ڈال دیے۔ پھر سامری لوگوں کے لیے ایک بشرا نکالا جو محض ایک مجسمہ تھا، اور اس میں بشرے کی ایک آواز بھی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ تو میں نے اس فرشتہ کے نشان قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر کے لی اور پھر میں نے وہ مٹی کی مٹھی بشرے کے منہ میں ڈال دی، تو اس وقت میرے دل میں ایک بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل جا، دور ہو جا، تیری سزا دنیا میں یہ ہے کہ تو لوگوں کا کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرا ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ لی جس کی تو پوجا کرتا ہے، یقیناً ہم اس کو جلا دیں گے، اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے، بلا شبہ حقیقی معبود رب ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود لائق عبادت نہیں۔ تورات کے احکام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں واپس لی، ان میں جو مضامین لکھے ہوئے تھے وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے ان تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، ہر شے کی تفصیل، ہدایت اور رحمت لکھ دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں 6/7 حصہ اٹھا لیا اور 7واں حصہ باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تختیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں مضامین اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلانے کا حکم دیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا 70 اسرائیلیوں کو طور پہاڑ پر لے جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے 70 بہترین افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی طرف چلو اور اس سے اپنے گناہوں کی اور اپنے باقی ماندہ قوم کے گناہوں کی معافی مانگو، اور دروازے اور 2 روزے رکھو اور اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پر انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ کوہ طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گئے تھے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ نے کہا ہم اپنے رب کے کلام سننا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اجازت مانگوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچ گئے تو
ان پر پہاڑ کے ستون گرے یہاں تک کہ سارے پہاڑ ستون سے بھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے تو قوم سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرتے تو وہاں نور کی تجلی پڑتی جسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوئے یہاں تک کہ انہیں بادلوں نے گھیر لیا اور انہوں نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مختلف حکم دے رہے تھے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دیدار خداوندی کی ضد۔ جب ملاقات مکمل ہوئی تو بادل ہٹ گئے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ان کی جرت پر ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پکارنے لگے اور عرض کی، اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو ان کو میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، اور ان لوگوں نے جو بیوقوفی کی تو کیا آپ ہمیں محض ہمارے بعض بیوقوفی کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ میں نے کہا، میں نے قوم سے 70 آدمی چنے اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، تو پھر میری تصدیق کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا۔ توبہ سے متعلق دوسری روایت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی طرف سے توبہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے حکم پر صبر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا نہ کرنے والوں سے کہا کہ جو پوجا کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ وہ میدان میں بیٹھ گئے اور تلواریں چلانے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور عورتیں اور بچے روئے اور گھبرائے ہوئے آئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور قتل کا حکم ختم کر دیا۔ قوم کے قتل کا واقعہ کب ہوا؟ سدی کی روایت میں ہے کہ قوم کے قتل کا واقعہ 70 آدمیوں کی ملاقات کے لیے جانے والوں سے پہلے پیش آیا، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت جو قتل کے متعلق واقعہ ہے کے بعد ملاقات کا ذکر کیا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قتل کے واقعے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں جو بچڑے کی پوجا پر معافی مانگے، اور اس کے لیے ایک دن مقرر فرمایا۔ 70 افراد کوہ طور پر لے جانا۔ دوسری روایت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ جب وہ لوگ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تو کہنے لگے ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ان کے اس جملے پر بجلی کی ایک کڑک سے وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو کر اللہ سے دعا کی کہ اے بنی اسرائیل والے مجھے کیا کہیں گے کہ ہمارے اچھے آدمیوں کو تو نے مار دیا۔ اے اللہ، آپ چاہتے ہیں انہیں یہاں آنے سے پہلے موت دے سکتے تھے، کیا آپ ہمارے بعض بیوقوفی کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ 70 وہ ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش تھی، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں، آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں، سو ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم فرما۔ بلا شبہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری مقرر کر دیجیے اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرما کر ان لوگوں کو زندہ کر دیا اور وہ زندہ ہو گئے اور چلنے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم کیسے زندہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں نبی بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں نبی بنا دیا۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں مبعوث فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں بعثت سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، لہذا اس سے مطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک روایت ضعیف ہے۔ اریحا جا کر جنگ کرنے کا حکم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس کے قریب اریحا نامی جگہ پر جانے کا حکم فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں سے جنگ کریں اور اس جگہ پر قبضہ کریں۔ وہ اس جگہ کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے 1200 جاسوس بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 جاسوس بھیجے، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لیا۔ ان سے کہا گیا کہ قوم جبارین جو وہاں رہ رہی تھی ان کی حالات معلوم کر کے آئے۔ ان کی اس قوم کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام آج تھا۔ اس نے 12 کے 12
کو پکڑ کر اپنے نیفے والی جگہ پر باندھ لیا. اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا. پھر ان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. پھر انہیں اپنے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ میں انہیں اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا. بیوی نے منع کیا اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنی قوم کو آنکھوں دیکھا حال بتائیں. چنانچہ اس نے چھوڑ دیا. جاسوسوں کا میثاق توڑ دینا. جب یہ وہاں سے نکلے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل کو یہ حالات بتلا دیے تو وہ مرتد ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ قوم کے لوگوں سے یہ حالات پوشیدہ رکھو، البتہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ساری کیفیت بتلا دو. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کیا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو 10 آدمیوں نے میثاق توڑ دیا اور آج سے ہونے والے واقعے کو بیان کر دیا، جبکہ صرف 2 آدمیوں نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا. کہا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پاس آئے اور انہیں صحیح حالات سے آگاہ کیا. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 آدمیوں کو ذمہ دار قرار دیا. بنی اسرائیل کا جنگ کرنے سے انکار. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے اے میری قوم، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جب کہ اس نے تم پر بہت سے نبی بنائے اور تمہیں حکمران بنایا، یعنی تم میں سے ہر شخص اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کا حکمران ہے. اے میری قوم، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. بنی اسرائیل نے جواب دیا اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے بڑے زوراور لوگ موجود ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے ہم وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے. ہاں اگر وہ زوراور لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے. البتہ جو لوگ اللہ کے نبی سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، بنی اسرائیل نے یوں کہا کہ تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر میں گھس جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ تو یقیناً تم ہی ان پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر یہ جواب دیا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اسرائیلیوں کے لیے سزا. ان کا یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ مقدس سرزمین ان کے لیے 40 سال تک روک دی گئی ہے. یہ زمین کے ایک خاص حصے وادی طیہ میں سر مارتے پھریں گے. من و سلوہ. چنانچہ اس قوم کو وادی طیہ میں بند کر دیا گیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام کو قدر ندامت ہوئی. جب آپ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر افسوس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کریں. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، جس کی صورت یہ تھی کہ درختوں کی خاص قسم کی ترنجین اور پرندے گرتے تھے. ان میں سے جب کوئی ان پرندوں کو دیکھتا تو اگر وہ موٹا ہوتا تو اسے کھا لیتا اور اگر نہ ہوتا اسے اڑا دیتا. اس طرح ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا. پھر وہ کہنے لگے کہ سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. پھر کہنے لگے پہننے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اس طرح کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے کپڑے دیے جاتے اور عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے اور وہ کپڑے پھٹتے بھی نہیں تھے. قرآن مجید میں یہ واقعہ یوں مذکور ہے کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ اتار دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنا عصا مار، پتھر پر مار. ان کے درمیان 12 چشمے نکلے. ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا. کھانے کے بارے میں قوم نے شکایت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک خوراک پر ہرگز نہیں رہ سکتے، پس تو ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دے جو عام طور پر زمین سے اگتی ہے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو تو تم کسی شہر میں جاؤ، بلا شبہ وہاں یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. چنانچہ وہ قوم وادی طیہ سے نکلی تو من و سلوہ ختم ہو گیا اور وہ سبزیاں کھانے لگے. موسیٰ علیہ السلام کا عاج کو عصا مارنا. موسیٰ علیہ السلام کی عاج سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا جس کی لمبائی 10 گز تھی. اس کو بلند کر کے عاج کو مارا جس سے وہ قتل ہو گیا. نوف سے مروی ہے کہ عاج کا قد 800 گز تھا. موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا اور آپ کے عصا کی لمبائی بھی 10 گز تھی.
آپ نے عصا کو بلند کیا تو آج کی پنڈلی تک پہنچا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آج کی عمر 3000 سال تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وصال، ہارون علیہ السلام کا انتقال۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہارون علیہ السلام کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچے۔ اس پر ایک ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں انہوں نے رات گزار دی۔ رات کی خوشبودار ہوا چلی۔ ہارون علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ رات کو میں اس چارپائی پر سوؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس گھر کا مالک آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے نمٹ لوں گا، بس تم سو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں، کہ اگر گھر کا مالک آیا تو وہ ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں سو گئے تو ہارون علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ جب وہ قریب المرگ تھی تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب موت واقع ہوئی تو گھر، درخت اور چارپائی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام لگانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کا جسم چھپا دیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ نرم دل تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہو، وہ تو میرا بھائی تھا، بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نہ مانی اور مسلسل طعنہ دیتی رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ چارپائی نیچے اتر آئی جس پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ چارپائی اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ پھر ایک روز موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ سیاہ ہوا چلی۔ جب یوشع نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ قیامت آ گئی اور وہ ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے لپٹ گئے اور کہا کہ قیامت اس حال میں ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قمیض کو قمیض کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور قمیض یوشع کے ہاتھ میں رہی۔ جب وہ قمیض دے کر قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو قتل کیا ہے۔ یوشع علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ وہ قمیض کے اندر سے اٹھا لیے گئے۔ لیکن قوم نے بات نہ مانی۔ حضرت یوشع نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ ان کے پہرے داروں کو خواب میں بتایا گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے انہیں اوپر اٹھا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات، دوسری روایت۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو موت ناپسندیدہ تھی، سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا اور ان کے لیے زندہ ہونے کو ناپسند سمجھا تو نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے درست جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے تک رہا، آپ نے اتنے عرصے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور انہیں زندگی سے نفرت اور موت سے محبت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک چھپر کے سائے میں رہتے تھے اور لکڑی کے ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے اور اسی میں پانی پیتے تھے، اور اگر کھانے کے دوران پانی پینا پڑا تو منہ میں پانی پیتے۔ یہ سب کچھ تو اخفا کہتے کہ اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تیسری روایت۔ وہب کہتے ہیں کہ ان کی موت کا قصہ یہ تھا کہ ایک روز وہ چھپر سے نکل کر کسی کام کے لیے باہر گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں گئے۔ ایک جگہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا، وہ قبر کھود رہے تھے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا، ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں، تم کس کی قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کی قبر کھود رہے ہیں۔ اس بندے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی گھر۔ پھر اس سے کہا کہ اے صفی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی قبر ہو؟ آپ نے کہا ہاں، اور اس نے کہا تو پھر آئیے اس میں لیٹ جائیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے اور آہستہ آہستہ سانس لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آہستہ آہستہ سانس لینے لگے۔ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور فرشتوں نے قبر برابر کر دی۔ چوتھی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے موت کا فرشتہ کھلم کھلا آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا حتیٰ کہ اس کی آنکھ نکل گئی۔ بس وہ اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ آپ کا مقرب بندہ نہ ہوتا
تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بیل پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ پر لگے ہم اتنے سال زندگی دیں گے، اور پھر کہو کہ اتنے عرصے تک بھی مرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ فرشتے نے آ کر بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے عرصے بعد کیا ہو، پھر موت ہونی ہے؟ پھر فرمایا ابھی بہتر ہے۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کے منہ پر رومال رکھا اور روح قبض کر لی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس چھپ کر جانے لگا۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال۔ دوسری روایت عمر بن میمون سے مروی ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی طیٰ میں ہوا۔ پہلے دونوں غار میں چلے گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے نے انہیں دفن کیا۔ وہاں واپس آئے تو لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ نے ہارون کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو وہاں لے جا کر قبر دکھا دو۔ پھر آپ ان لوگوں کو لے کر لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، جس میں سے 20 سال افریدون کی حکومت میں گزرے اور بقیہ 100 سال منوچہر کے دور میں گزرے۔ آپ کی بعثت کے آغاز سے آخر تک منوچہر ہی حکمران رہا۔